بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام یوتھ ڈائلاگ، جہاں ہم امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی سمجھ عطا نہیں کر رہا یا دین کی فکر عطا نہیں کر رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھلائی نہیں چاہ رہا. اس سے ہمیں کتنی امپورٹنس پتہ چلتی ہے دین میں طلب العلم کی، دین میں علم حاصل کرنے کی اور اس کی اہمیت پہ آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے واپس سے ہمارے پینل میں ہیں حسان احمد، جو دعویٰ ایکٹیوسٹ ہیں. ان کے برابر ہیں طاہا، اور ان کے برابر ہمارے ساتھ عدیل ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین میں علم حاصل کرنے کی اہمیت. ہمارا انٹینشن بیسکلی اس کو ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات میں کنفیوزڈ ہیں، کہاں شروع کریں، کس طرح سے کریں، کیا پورا جانا ضروری ہے، ڈو وی ہیو ٹو گو آل دا وے، کتنا ضروری ہے پڑھنے کے لیے، کیا چیزیں پڑھنے کے لیے ضروری ہیں، کن کے پاس جایا جائے، کس طرح سے علم طلب کیا جائے، کیا تمیز ہے علم کی. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ بات بولا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب آدم علیہ السلام کو فوقیت دی باقی مخلوقات پہ، تو وہ چیز علم کی بنا پہ ہی تھی. حسان، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. واٹ میڈ یو acquire the knowledge of deen and what important inspiration you can share with the audience who are listening to us right now which can make them want to acquire knowledge. جی دیکھیں، بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑا ایک بڑا سمپل فارمولا ہے کہ آپ جب ایک چیز فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فالو اس کو اس وقت کریں گے جب آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. آپ سمجھیں گے اس کو اس وقت جب اس کو پڑھیں گے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ہم ہوتے مسلمان ہیں، لیکن ہم پریکٹس کرنے کی جب باتیں کرتے ہیں یا ہم اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنے کی جب بات کرتے ہیں، وہ ہو نہیں سکتا علم کے بغیر. کیونکہ علم کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنا شوز کمٹمنٹ. اٹ شوز کہ ٹھیک ہے میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں اور اس راستے کو میں چلنے کے لیے پہلے سمجھوں گا. اور وہ راستہ اور علم کے ذریعے ایکچولی آپ کو پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کا بیسک کور ٹیننٹ کیا ہے، ٹیننٹس کیا ہے فیتھ کے، بیسک ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں. پھر آپ کو ایک پورا برانچ آف نالج صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کس طرح کرنا ہے اپنے نفس کا، اپنے آپ کو اسپریچولی انلائٹن کس طرح کرنا ہے. آپ کیونکہ دیکھیں جب تک وہ اسپریچویلٹی ٹریگر نہیں ہوگی اس وقت تک گناہوں سے بچنا آسان نہیں رہتا، زیادہ نیک کام کرنا آسان نہیں رہتا. لیکن اس کو ٹریگر کرنے کے لیے پڑھنا تو پڑے گا نا پہلے کہ بھئی وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کو کس طرح لے کے آیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹس ہیں، کیا اس کے ایکشنز ہیں اس کے پیچھے جو مجھے کرنے پڑیں گے، جس کے بعد میں اس سٹیج میں پہنچوں گا کہ ہاں جہاں پہ اعمال میرے امپروو ہونے لگیں گے. تو فار می پرسنلی واٹ آئی فیلٹ واز کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ ڈیسیشن لیا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے دین پہ چلنا ہے، اینڈ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے پریکٹسنگ مسلم اینڈ آئی وانٹ ٹو میک این ایفرٹ ٹورڈز اٹ. تو دا فرسٹ کوسچن واز کہ ٹھیک ہے کرنا تو ہے، کہاں اسٹارٹ کروں. اور وہ کہاں اسٹارٹ کروں کا کوسچن جو ہے اس وقت آنسر ہوتا ہے جب آپ کہیں سے تو اسٹارٹ لیں، کہیں تو جائیں. اف یو ڈونٹ بگن اینی ویئر، آپ سے بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں کہ کوئی مجھے آ کے خاص طور پہ الگ سے بتائے گا کہ اچھا آپ نے ادھر سے قرآن شریف کھولنا ہے اور اس میں یہ آیت پڑھنی ہے تو اس سے آپ جب اسٹارٹ کریں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اور سیکنڈلی ایک بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں، جو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، میں نے قرآن شریف کھولا، میں نے اس کو بیٹھ کے پڑھا، میں نے اس کی کچھ صفحات پڑھنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ بہت سارے ٹاپکس جو ہیں یہ آپس میں جمبل ہوئے ہیں کہ ایک ٹاپک یہاں چل رہا ہے، ایک دم سے دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا، ایک دم سے تیسرا ٹاپک شروع ہو گیا، تو کوئی ربط نہیں بن رہا تھا کہ میں ایکچولی حاصل کیا کر رہا ہوں اس سے. تو مجھے کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں سمجھایا تھا کہ بیٹا اس کی کوئی تفسیر بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو اس کے ڈیپر جو میننگز ہیں اندر وہ سمجھ آتی ہیں. تو ایک اس طرح کے چیلنجز بڑے آتے ہیں کہ کہاں شروع کرنا چاہیے. لیکن پھر یہی بات ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کود جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آپ غلطی بھی کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی وہی والی بات ہے نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو گائیڈنس دلواتا ہے. میرے لیے یہ تھا کہ مجھے کچھ دوستوں نے ذکر کیا کہ آپ ضرور ایک کام کریں کہ آپ یہ پڑھیں، آپ اس طرح کی تفاسیر سے سٹارٹ لیں تو مے بی آپ بہتر چیزوں کو سمجھ سکیں گے.
تو آہستہ آہستہ وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے انٹینڈ کیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور آپ نے ایک اسٹیپ لیا, اینڈ دیٹ in later life gave you a better understanding of how to be able to acquire it in an organized manner. But the main point of your entire message is کہ آپ نے ایک اسٹیپ لیا. تہا سنس آپ بھی ماشاء اللہ سے علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ نے وہ جرنی ایکوائر کی اور آپ نے ٹریڈیشنل جو لرننگ پروسیس ہے اس کو ماشاء اللہ سے ایکوائر کیا, کیا آپ انسپائر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں, یوتھ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کتنی اہمیت ہے علم کی اور کیا اس کی امپورٹنس ہے, کیا موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو علم حاصل کرنے میں, گوئنگ آل دا وے ٹو دا اسکالرز وین دا انٹائر ورلڈ از گوئنگ ان دس ڈائریکشن, واٹ موٹیویٹس یو؟ جزاک اللہ وجیح بھائی. پہلا سوال آپ کا یہ کہ جی اس کی اہمیت کیا ہے. اس سے بھی پہلے میں یہ بات ایک ہمارے ڈسکشن میں لانا چاہوں گا کہ اس ٹاپک کا کوئی نہ کوئی پرپس تھا, وہ یہ جو ہم کچھ اس میں سے کچھ ایک چیز ایسی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن یہ ایک شروع سے ہماری ایک سوسائٹی کا, ہماری ایک قوم اسپیسیفکلی یہ بر صغیر کا, سب کانٹیننٹ کا ایک ایشو ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اوپینین ہوتا ہے, چاہے اس کو پتہ ہے چاہے اس کو نہیں پتہ. ہم لوگ بہت سارے لوگ اوپینیٹڈ ہوتے ہیں, ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اچھا مزے کی بات یہ جیسے سوشل میڈیا کا آپ کی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, اور فنی انسیڈنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کمنٹ کرتے دیکھتے ہیں ویسے تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بالکل, اور ظاہر ہے پھر لوگ اس سے ایک راہ اختیار کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اس میں پھر مزید پڑ جاتے ہیں, الٹی سیدھی بحثیں کرتے ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے تو فوراً اسٹیٹس اپلوڈ ہو جاتا ہے, اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ جی میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے, یا میرے حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے, میرے حساب سے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ظاہر ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اس کو ہی ٹیکل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علم کی فضیلت کو مزید بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. یہ بات ایک اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ امام بخاری نے اپنی بک میں, جو حدیث کی بک ہے, اس میں احادیث تو لائے ہیں لیکن اس میں چیپٹرز باندھے ہیں. تو چیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان اٹ سیلف ایک میسج ہوتا ہے اور اس کا ایک ایویڈنس وہ حدیث ہوتی ہے. تو امام بخاری نے ایک چیپٹر باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم قول سے اور عمل سے, یعنی بات کہنے سے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. اور اس کے نزدیک پہلے کوئی حدیث نہیں لائے وہ, بلکہ قرآن کی صورت لائے ہیں, والعصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس پہ انہوں نے دلیل بنائی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی اور پھر کہا کہ جو لوگ ایمان لائے, یعنی ایمان ایک معرفت کا نام ہے اور وہ طلب علم کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر بعد میں عمل صالح پہ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم کی اہمیت پہ تو بات ہوتی رہے گی, لیکن جو بات ہم یہاں کرنے بیٹھے ہیں اس کی جسٹ یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس چیز کا پراپر علم ہونا ضروری ہے. پراپر علم ہونا ضروری ہے, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. عدیل, مائی کویشچن ٹو یو از دا سیم کویشچن جو میں نے ان سے پوچھا, امپورٹنس اینڈ واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو ایکوائر نالج. دیکھیں اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں تو آئی تھنک قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں. اور اگر آپ نے جیسے آیت کوٹ کی تھی کہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا, جو اس میں خون بہائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر وعلم آدم الاسماء, کہ آدم کو جو فضیلت دی وہ اس علم کی بیسس پہ ہی تھی. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی جو تھی اس کا بھی تعلق اس پڑھنے پڑھانے سے ہی تھا. ایک حدیث میں آتا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں وہ اصل میں انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء جو ہیں یہ دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ یہ علم ہے. تو اگر میں اپنی پرسنل, جیسا آپ نے پوچھا, پرسنل موٹیویشن کی بات واقعتاً یہی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, آئی ول بی ویری آنیسٹ, اٹ از ڈیفیکلٹ وین یو سی کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں, یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, اینڈ وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں اتنی جابس میں, اینڈ ایون مائی اون کلاس فیلوز, آئی نو کہ وہ ان ایسپیکٹس میں مجھ سے بہت زیادہ آگے ہیں. And it's a very big challenge, but when you The point is it's not easy and it requires a big challenge or dedication. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور عدیل سے مزید پوچھیں گے کیا چیلنج ہے,
کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. سو اسٹے ٹیون ود اس, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یو واچنگ یوتھ ڈائلاگ. میں ہوں وجیہ الدین اور ہم بات کر رہے ہیں آج علم کی فضیلت کے اوپر. جی عدیل, کیا مشکل اور چیلنجز ہیں آپ جس کا بیان کر رہے تھے؟ بالکل یہ بات تو واقعتاً ہے کہ جتنی مشکل آتی ہے اس کا ریوارڈ بھی واقعتاً اتنا بڑا آتا ہے. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, فرسٹ آف آل اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ جب وین یو وانٹ ٹو ایکوائر سم تھنگ اینڈ یو ڈونٹ نو فرام ویئر ٹو گیٹ اٹ. اتنی ساری جگہیں آپ کو ملنے کی, بٹ آپ کو کچھ شروع میں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے ملے. لیکن آئی فیل, اور جو مجھے پرسنلی بہت ہیلپ آؤٹ ہوا, دیٹ از اف یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ واقعتاً سچے دل سے اور کھلے اپنے بیریئرز ہٹا کے, اصل میں ہمارا ایک تھوڑا سا ایشو رہتا ہے, ہم اپنے بیریئرز اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے, لیکن ہم سچی بات ہے کہ واقعتاً اس دل سے ہدایت نہیں مانگتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہدایت جب مانگیں گے تو اس کے ساتھ کچھ چیلنجز اینڈ بیریئرز آئیں گے جو ہمیں اوور کم کرنے ہوں گے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم واقعتاً سچے دل سے اور اپنے آپ کو ایک سرنڈر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں سے راستے کھولتے ہیں جس کا آپ نے امیجن بھی نہ کیا ہو. فار می پرسنلی, رینڈم جگہ پہ کال کرنے سے آپ کو ایک شخص ایسا مل سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت سارے علم کے دروازے بھی کھول سکتا ہے. ماشاء اللہ, علم کی بات ہو رہی ہے, علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے, اور ماشاء اللہ سے آپ لوگ کے اپنے ایکسپیرینسز اور ویوز بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی, رب زدنی علما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی آتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا دے. تو ہمارے لیے کتنا اوبلیگیٹری ہے, کتنا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. حسان, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ we see a lot of students of knowledge getting into this, but due to certain challenges, due to certain issues, وہ basically آگے نہیں بڑھتے and they're not able to complete their entire process. The point is, what makes them stop half the way, یا کیا موٹیویشن کل کر دیتی ہے؟ Are there financial issues? Is there a motivation problem? کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے they're not able to move forward? دیکھیے, آئی تھنک ونس اگین وہی والی بات ہوتی ہے کہ یو ریئلی ہیو ٹو, آئی ووڈ لائک یو ٹو ڈیفائن فرسٹ کہ واٹ از دا پروسیس, واٹ ڈو یو مین بائی موونگ فارورڈ. مطلب علم جو ہے وہ کبھی بھی کوئی رکنے والی چیز نہیں ہوتی. By the process I mean that it is a continuous process. The process that they intend to learn Arabic, they intend to learn, or maybe شاید 8 سال کا کورس کمپلیٹ کریں, but they start with such motivation, but after a few while 6-7 مہینے کے بعد we see کہ وہ Arabic classes میں minimize ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوگ consistently آتے نہیں ہیں. تو that is what I mean by the entire process. بالکل, دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ لوگ, آپ انریئلسٹک گولز نہ سیٹ کریں. ٹیک تھنگز ویری ایزیلی اینڈ ٹیک تھنگز ویری گریجولی. آپ ایک طے کر لیں کہ آپ نے اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے تو زندگی بھر حاصل کرنا ہے. تو آپ جب اس پروسیس میں اس مائنڈ سیٹ سے انٹر ہوں گے تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے جائیں گے. فار ایگزامپل, ایک شخص اگر یہ ڈیسائڈ کر لے کہ مجھے 8 سال جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ اب ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے ایک ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس مدرسے کے اندر, فار ایگزامپل, اب ہی نیڈس ٹو ریئلی لک ایٹ ہز اون سرکمسٹانسز کہ کیا اس کا ایمان کا لیول ہے ایسا, وہ اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کے سراؤنڈنگ جو کہتے ڈپینڈنٹس ہیں اس کے اوپر, کیا وہ اس کے ایکشن کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہیں چل سکتے ہیں, وہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ 8 سال کے اندر ہی 8 سال کمپلیٹ کرے. ہی کین ورک تھنگز آؤٹ, وہ کچھ اسکیجولنگ چینج کر سکتا ہے. تو دیز آر دا ٹائپ آف تھنگز وچ آئی فیل کہ پہلے جو ایک چیلنج زیادہ تھا وہ یہ تھا کہ مینز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اب الحمدللہ مینز بھی بہت بڑھ گئے ہیں. وی آر یوزنگ دا ٹیکنالوجی, اور بہت سارے اس طرح کے کورسز اسٹیبلش ہو گئے ہیں جو آپ آن لائن لے سکتے ہیں. ماڈیولز میں وہ بریک ہو گئے ہیں فردر. تو آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے گول, یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو اے لیول, لیکن ٹیک اٹ ویری ان ویری کنزیومیبل چانس. آئی تھنک اس میں ہمارے یہاں پہ جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹروسپیکشن نہیں کرتے, ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے. ہماری کیا جو کہتے ہیں نا سوٹ انالیسس, تو ہم لوگ نہیں کر پاتے, اور پھر اس کی وجہ سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ انیشیلی ایک وہ موٹیویشن آتی ہے, برننگ آتی ہے, جیسے ابھی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن آتی ہے, اس کے بعد فوراً کورس جوائن کرتے ہیں, پھر آگے وہ ایک
دے وہ ایک سارٹ آف برن آؤٹ بھی آ جاتا ہے. تو اس میں ایک جو انہوں نے بہت اچھی بات ہائی لائٹ کی وہ یہ کہ اپنے آپ کو تو پہچانیں, اس کے بعد اپنی کیپیسٹیز, اپنے پوٹینشیل, اپنی رسپانسبلٹیز, ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب العمل الی اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو کم بلے ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے برابر کے لیول پہ برابر کے ساتھ ٹائم دے رہے تھے. کچھ کا ایسا آتا ہے کہ وہ سارا دن ساتھ ہوتے تھے, کچھ کا ایسا بھی آتا تھا کہ دو پارٹنرشپ کر لیتے تھے کہ ایک دن میں جاؤں گا, ایک دن تم جانا, جس دن میرا مس ہو جائے گا پھر وہ ہم پیچ اپ کر لیں گے, بیکاز وہ ریئلائز کرتے تھے, وہ اپنی وہ ریئلسٹک گولز بناتے تھے کہ یہ میرے لیے پاسبل ہوگا اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ. یہ اگر میرے لیے یہاں پہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو میں اس کو اس لیول پہ لاؤں جو میرے لیے مینیج کرنا پاسبل ہے. اچھا, یوزلی جو میجورٹی کا ایک جو ہے پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میکسیمائز فارم میں یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی پڑھ لوں, اینڈ بیکاز آف دیٹ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. دا پوائنٹ از, آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ اتنا لیں جتنا آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹیک اے شارٹ گول. مثال کے طور پہ آپ نے ایگزامپل لے لی کہ مجھے سورہ مریم سمجھنا ہے, بے شک آپ 6 مہینے لیں, بے شک آپ 1 سال لیں, لیکن اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں. اسٹارٹ وتھ سورہ فاتحہ, جو ریئلسٹک گولس ہوں اس کو لیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں. پوائنٹ از کہ آپ شروع کریں, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ مشورہ کریں, آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گولز تک پہنچانے والے ہیں. ان دا پروسیس بہت سی چیز سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے اس چیز کے اوپر سمجھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے, کیوں ضروری ہے, اور کیا کیا چیزیں سیکھنا ضروری ہے. تو ان سب باتوں پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کی, اس کی اہمیت کی, اس کو کتنا سیکھنا ضروری ہے, کیا چیزیں ہمارے فرائض میں ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے, اور کہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. عدیل, یہاں پہ میں ایک اور سوال اور ایشو ریز کرتا ہوں. جیسے امام مالک نے یہ فرمایا کہ دین پڑھنا از ناٹ اباؤٹ مگنگ اپ اے لاٹ آف بکس, کہ بہت سی کتابیں آپ وہ کر لیں, بٹ وہ دل کی ایک لائٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اور ہمارا بیسک مقصد واکنگ ٹاکنگ لائبریریز نہیں بنانا, بٹ یہ ہے کہ جو چیز عمل کے مطابق ہو جائے. بہت سے اسٹوڈنٹس آف نالج کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کی جو بیسک میکسم ایسپیکٹ کو صرف ایک بکش ایسپیکٹ رکھتے ہیں, لیکن جو اصل دین ہمیں کانسنٹریٹ کرتا ہے وہ دل کی جو روشنی ہے, دین کے ساتھ جو علم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اس کے ساتھ عمل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق ہے, وہ کتنا مسنگ ہے. یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آپ نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس آف نالج کے اندر کہ واقعی میں اس چیز کے لیے کتنا کی جاتی ہے, یا چیز وہ خالی کتابوں کی حد تک رہ گئی ہے. کیونکہ دس از دا ایشو وچ اے لاٹ آف پیپل ان دا میسز آسک, کہ یہ جانا کہ آپ شاید کتابوں کی حد تک بات کر رہے ہیں یا آپ بالکل عمل کی طرح سے بات کریں. کیا یہ بات صحیح ہے, اور اس کے اوپر کیا بات آپ کہنا چاہیں گے؟ جی وجیب بھائی, ایک جو میری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اسلام از آلویز پریفرڈ کوالٹی اوور کوانٹٹی. کوالٹی ہو, کوانٹٹی کو دیکھا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ بہت ساری بکس آپ نے یاد کر لی, وہ سب کچھ یاد ہو گیا, لیکن آپ کے پاس اس کو پریکٹیکلی اپلائی آپ نہیں کر پا رہے. جیسے سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان میں سے ایک کے ساتھ پرابلم کیا تھی کہ اٹس لائک اے ڈونکی جس کے اوپر آپ نے بہت ساری کتابیں رکھ دی ہیں, اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ, آئی وونٹ سے کہ دس از اونلی اباؤٹ ریلیجیس نالج جس کے ساتھ ہم آج یہ کر رہے ہیں. اب آپ ڈفرینٹ فارمز آف نالج کو آپ دیکھیں جو ہم اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھیوری پڑھ پڑھ کے اس کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرتے. اسی طرح انفارچونیٹلی یہ اس طرح کے کچھ سینیریوز ریلیجیس ایجوکیشن کے اس میں بھی آ جاتے ہیں کہ احادیث تو ساری یاد ہو گئیں, مثال کے طور پہ جھوٹ بولنے سے متعلق احادیث یاد ہیں, لیکن ان کی پریکٹیکل لائف میں جو اپلیکیشن ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی کچھ لیکنگز آ جاتی ہیں. Why do you think this lacking is there, Adil? Why is it that وہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, وہ احادیث پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ چیز جو ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ دل بدل دیتی ہے, وہ جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثر ہے, بٹ وہ چیز نہیں ان کے اندر آتی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں, لیکن جو ٹاپ پہ ہے وہ تو شیطان ہے. دیکھیں شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, اور
ایک عالم کا شیطان بھی عالم ہی ہوتا ہے. Does intention have anything to do with it? Obviously intention does, and اس میں my personal observation is کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے ایسا دیکھا ہے جو اس انٹینشن کے ساتھ نہیں آتے کہ ہم نے پڑھنا تھا. کچھ مجبوریاں اور ایسی بھی آ جاتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیم اور میجورٹی آف دیم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم آف دیم. وہ بس کسی سچویشن سینیریو ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پہ, اور پھر انفارچونیٹلی وہ اس اپرچونیٹی کو اس صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. بٹ اوبیسلی دیر آر کیسز جو بالکل چینج بھی ہو جاتے ہیں اینڈ ہو ریئلائز, بلکہ کچھ نے مجھے خود بتایا کہ بھائی پہلے دوسرے سال میں نا ہم بھی ایسے ہی تھے, بٹ دین ٹورڈز دا اینڈ آف آور پروگرام اینڈ وی تھینک آور اسکالرز, وی تھینک آور ٹیچرز فار دیٹ کہ انہوں نے دے ڈڈ ناٹ گیو اپ آن اس. انہوں نے ہمیں سمجھایا, ہمیں کنٹینیوس سپورٹ دی, اینڈ دین ایٹ دا اینڈ وی سی دس ٹرانزیشن ان اس. اینڈ اٹس ناٹ کہ مطلب پازیٹیوٹی بھی بہت ہے, بٹ obviously چیلنجز بھی ہیں جن کو وی نیڈ ٹو کانشیسلی کیٹر. I would like to add to this. I think ہمارے پاس جو ایک چیز بڑی مسنگ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ تزکیہ نفس کا جو ایک پوری برانچ آف نالج تھی جس میں ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں, ان لوگوں نے ایک بڑی ایفرٹ کی تھی کہ وہ جو ایک انسان کے دل میں ایک ایمان کی روشنی ہوتی ہے اس کو جلایا جائے. تو اس اسٹڈی کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا ایپلیکیشن میں ڈائریکٹ جمپ کر گئے. اب جیسے طاہر ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے مسائل کے بارے میں, کہ جو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, کیا طہارت کے مسائل ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جب آپ کے اندر وہ ایمان کی روشنی تو جلے کہ ہاں یہ چیزیں میرے لیے میٹر کرتی ہیں. ہم جب ڈائریکٹلی اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیچھے ایک کلینزنگ نہیں ہوئی ہوتی, تو اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کی نیت ہائی جیک ہو جائے فار ایگزامپل. تو جب آپ ایکچولی اس پروسیس سے گزرتے ہیں, آپ کو سکھایا جاتا ہے کانشیسلی کہ اپنی ایگو سے کس طرح لڑنا ہے, اپنا دل کس طرح صاف کرنا ہے, اپنی نیت کو بار بار کس طرح درست کرنا ہے, تو آپ ایکچولی ان اے سینس پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جیسے عدیل بھائی نے کہا شیطان کا ایک رول رہتا ہے, لیکن شیطان سے ڈیل کرنے کے لیے بھی تو ایک نالج ہوتی ہوگی نا کہ شیطان کس کس انداز سے آپ کے پاس آتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا, جیسے تلبیس ابلیس ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو ابن جوزی نے لکھی, اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا کہ شیطان ہر لیول کے آدمی کو کس طرح اٹیک کرتا ہے. اب آپ جب آپ اپنے دشمن کو ہی نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے اس سے ڈیل کس طرح کرنا ہے, تو آپ اس سے لڑیں گے کس بیسس پہ. تو وہ پروسیس میرے خیال سے جو ہے وہ یا تو تھوڑا سا مسنگ ہے, یا اس پہ جو ایمفیسس اور فوکس تھا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے آج. اور شیطان کا بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اسپیشلی آن دا اسٹوڈنٹس آف نالج, کہ ایک پاس ہمارے پاس یہ ایشو ملتا ہے کہ اسٹڈی فار دا سیک آف بینگ کالڈ اے اسکالر, اپنے آپ کو عالم کہلانا یا دنیا کے مفاد کے لیے. اور یہی ایشو ہمیں یہاں پہ ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے دنیا کو طلب کرنے کے لیے علم حاصل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کتنی بڑی وعید ملتی ہے, یہاں تک کہ ہمیں یہ تک وعید ملتی ہے کہ جو 3 لوگوں میں سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں سے عالم بھی ہوگا. تو the point is that only going through the books is not going to save the individual but his connection with Allah subhanahu wa ta'ala. تاہا میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں, یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ اپنی سیلف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اور وہ بات ہوتی ہے کہ میں شاید عالم کہلانے لگوں اور میں لوگوں کے سامنے جانا جاؤں, میری جو لوگوں کے سامنے ہے علم کے حساب سے ایک پہچان ہو. یہ کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور بڑے بڑے علماء کیا اس بارے میں بیان کرتے ہیں, اور علم کا پروسیس از لائک آلویز لرننگ ایسپیکٹ جو ہم بات کرتے ہیں, کتنا ڈینجرس ہے اور کتنا یہ چیز اسٹوڈنٹس نالج کو افیکٹ کرتی ہے اس پروسیس میں. بہت بہترین پوائنٹ آپ نے ریز کیا وجی بھائی. علم حاصل کرنے میں ظاہر ہے شیطان کی بات آئی, یہاں پہ شیطان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سب سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے اخلاص. اور اخلاص کے نیت کی درستگی کی, یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے. سلف کا, صالحین کا, جو ہمارے پرانے علماء ائمہ گزرے ہیں, جیسے امام سفیان الثوری کا یہ قول ہے, غالباً یہ امام حسن بصری کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے جو جہاد کیا ہے وہ اخلاص کے بارے میں کیا ہے, اس سے زیادہ میں کسی چیز کے بارے میں نہیں لڑا. اور غالباً انہی کے بارے میں یہی آتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے چلا لیکن میرے پاس اخلاص نہیں تھا, لیکن پھر علم نے کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک کہ تمہارے پاس اخلاص نہیں ہوگا. تو واقعتاً ہر چیز اخلاص سے جڑی ہوئی, اور چونکہ سب سے پہلے علم ہے تو وہ بھی اخلاص سے جڑا ہوا ہے. اگر انسان اخلاص سے نہیں حاصل کرے گا تو پھر وہی کنڈیشن ہوگی جو آپ نے سوال میں ڈالی تھی کہ وہ اپنی پروموشن, اپنے آپ کو عالم کہلانے اور اپنی پروموشن پہ لگ جائے گا. کتنی پیاری بات ہے, اخلاص بہت ضروری ہے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے علم حاصل کیا جائے, نہ کہ شہرت,
نہ کہ اپنے نام کی افضلیت کے لیے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائلاگ اور آج ہم بات کر رہے ہیں علم کی اور علم حاصل کرنے کی. جی طہا. بالکل, ہم اخلاص کی بات کر رہے تھے کہ اخلاص یہ ہے کہ جی آپ علم اس غرض سے حاصل کریں کہ پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں, اپنے آپ کی جو آپ کی کنفیوژنز ہیں اس کو حل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کے مسائل حل کیے جائیں. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو علم ہے یہ پوری دنیا میں نشر ہو جائے لیکن میرا نام نشر نہ ہو. تو یہ ایک اخلاص ہوتا ہے اور یہی ایک نیت کی درستگی ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد دوسروں تک صحیح بات پہنچانا ہے, نہ کہ یہ بات آپ کی ہے کہ جو پہنچے. اور یہ ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں, یہاں بھی ایک بہت چیلنجنگ ہے کہ ایک دور ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے جس میں بہت سے جو علماء ہیں, دائی ہیں, وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جی یہ دین کی دعوت اور یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے. اس کو ہم دوسروں تک اتنا دکھائیں گے تو یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے. عدیل, بہت سے ایسے جو اسٹوڈنٹس نالج ہیں, تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں, کچھ سیٹنگز میں بیٹھتے ہیں اسکالرس کی اور دوسروں کی مسٹیکس نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر دیتے ہیں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں. کیا کس حد تک یہ چیز صحیح ہے اور کیا یہ ایک علم کی نشانی ہے کہ کسی کی غلطی کو نکالا جائے اور بار بار کسی کو کریکٹ کرنے میں, کیا یہ علم کو واقعی ڈپک کرتا ہے یا اس کے منافی ہمیں جو دین میں تعلیمات ملتی ہیں, کیا ایٹیٹیوڈ ایکوائر کرنا چاہیے دین کے طالب علم کو؟ دیکھیں وجیبہ, یہ تو ایک ہمارا جنرلی ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہم ہر چیز میں سارٹ آف نٹ پکنگ کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں, ریلیجس میٹر ہو یا نہ ہو. جب تک ہمیں دوسرے کے بارے میں بری بات کر کے اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, جب تک ہمیں سکون نہیں آتا سارٹ آف. اینڈ انفارچونیٹلی یہی کیس ہمیں کچھ ریلیجس لوگوں میں بھی دکھتا ہے. اینڈ اٹس اوبیسلی کچھ ایک امیچورٹی بھی ہوتی ہے شروع میں اور ایک لیک آف کلیئرٹی بھی ہوتی ہے ویئر دے فیل کہ نہیں بیکاز مجھے ایک دو اختلافی مسائل پتہ چل گئے, دیٹس وائی آئی تھنک کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے اینڈ اٹس این اوبلیگیشن آن می کہ میں ان اختلافات کو ہائی لائٹ کروں, ایون دو دے ڈونٹ ایون نو کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اختلافات ہوں گے اور جن میں اختلافات جائز ہیں اور علماء نے اختلافات آپس میں کیے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کی ہے, آپس میں ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی ہے, ڈسکس بھی کیا ہے, اینڈ دے ایگریڈ ٹو ڈس ایگری ان اے لاٹ آف میٹرز ایز ویل. لیکن ان ساری چیزوں کو, ان ساری ڈیٹیلز کو ہم نہیں ذہن میں رکھ پاتے اور بس فوراً سے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کچھ مسائل ہی پتہ چل گئے اور ان کے بارے میں دوسروں کو نیم کالنگ شروع ہو جاتی ہے, اینڈ اے لاٹ آف تھنگس ڈو اسٹارٹ. اس میں اگر ہم دیکھیں علماء کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, بہت ساری چیزوں کو وہ بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. کہاں کس سے کس طرح بات کرنی ہے, کس کو کتنی بات بتانی ہے, اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چلتی بھی ہے تو اس کا پہلا حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. ہم ان کو ایون دوز پیپل ہو آر ود ان آور ریچ, ہم ان سے بات نہیں کرتے, ہم دوسری جگہ پہ 10 لوگوں سے بات کر لیں گے ان کے بارے میں, ایون دو دیٹ پرسن از رائٹ اوور دیئر, کہ آپ اس کو جائیں, اس کو سمجھائیں اور اس سے بات کریں. اینڈ اے لاٹ آف پیپل ایون دو دے آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ, بٹ ہم ان سے اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کرتے. مجھے اس بات پہ امام مالک کا ایک واقعہ یاد آیا اور ہم جو بات کو آگے بڑھائیں گے وہ سنسیئرٹی کی ہے اور علم کی اپنے آپ کو کتنا ہمبل کرنے کی ہے. کہ ایک دفعہ امام مالک مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس رائے کے نہیں تھے کہ عصر کی نماز کے بعد تحیۃ المسجد پڑھی جائے, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بچہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور تحیۃ المسجد ادا کیجیے. امام مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت ادا کر دی. کسی نے بولا آپ تو اس کے رائے کے ہی نہیں تھے, تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے بولا مجھے وہ قرآن کی آیت یاد گئی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے, اور میں اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا. مطلب ایک بچے نے ان کو آ کے کہا, اور اتنے بڑے امام کہ جب ان کے پاس لوگ اتنی دور سے ٹریول کر کے سوال آ کے پوچھیں تو انہوں نے بولا لا ادری, میں نہیں جانتا. لوگوں نے بولا آپ بڑے امام ہیں, آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے, میں لوگوں کو جا کے کیا بولوں؟ ان سے بولا جا کے بول دو امام مالک کو نہیں پتہ. یہ سنسیئرٹی بتاتی ہے اور آج انہی کا نام اسی وجہ سے زندہ ہے. یہی میں سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے حسان آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جی ہاں میں بھی ہوں,
یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمارے پاس ایک پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اسپیسیفکلی ایک نالج کے ایسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ملتی ہے کیوں ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح سے دوسرا آدمی ٹیکل کرے کہ وہ جب بھی کبھی بات ہو تو وہ ایک انٹرنس آتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، فرینڈس کی گیدرنگ میں بھی آتا ہے، اور جب وہ دینی ڈسکشن ہو رہی ہے تو جی ہاں میرے پاس ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں دے نیڈ دیٹ امپورٹنس، جس کی ہم کافی پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز سے امپورٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کوئی بھی ڈسکشن کر لیں وہ ضرور اس میں اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں کنٹریبیوشن نہیں ڈالوں گا تو شاید میں پیچھے رہ جاؤں گا، یا شاید میں شاید پتہ نہیں حق ادا نہیں کروں گا. ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پھر مذہب میں بھی آ جاتا ہے. اچھا میں نے فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی تھی، بڑی فنی تھی. وہ جنرلی ریلیجن کے ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ نہیں تھی، لیکن وہ ایک کی بورڈ میں بچہ سامنے بیٹھا تھا کمپیوٹر کے سامنے، کی بورڈ پہ اس کا ہاتھ تھا، ڈائپر پہنے ہوئے کہ، اور ٹائٹل یہ تھا کہ جانا کہ او مائی گاڈ سمبڈی از میک اے مسٹیک، کسی نے غلطی کر دی ہے، لیٹ می کریکٹ ہم. تو ایٹیٹیوڈ تھا کہ جانا کہ ایوری بڈی از ولنگ ٹو کہ تھوڑا سا میں کسی کو کریکٹ کر دوں تو میرا علم دکھے گا کہ نہیں جی مجھے ذرا پتا ہے آپ کو ذرا غلط تھا. جی کنٹینیو کریں. ہاں نہیں بالکل، آئی تھنک اٹس جسٹ وہی والی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ اخلاص کی کمی نظر آتی ہے آپ کو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، مطلب میں اکثر خود بھی دیکھتا ہوں، اف آئی سی سم ون وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے، تو میری فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو پرائیویٹ میسج کروں. جب آپ اس چیز کو جو ہے نا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ کمنٹ باکس میں ڈالا جائے تاکہ اس کو 10 لوگ آ کے لائک کریں، اس پہ تبصرہ ہو، بات کھلے. دیکھیں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اکثر جو ہے نا وہی والی بات ہوتی ہے کہ انٹروسپیکشن کی بات آ جاتی ہے. کبھی کبھار آپ کی نیت، آپ سٹارٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب تک یہ پیغام پہنچاؤں. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان تھوڑا سا اپنے اندر جب جھانکتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ نیت کا سب سے بڑا جو آئی تھنک ڈیلیما ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کب ہائی جیک ہو رہی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. امام شافعی کا قصہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے سامنے ایک بچے آتے ہیں، ینگ انڈیویجولز آتے ہیں، اور مجھے وہ حدیث سناتے ہیں جو میں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سنی، اور وہ مجھے سناتے ہیں اور میں خاموشی سنتا ہوں جسٹ فار دا رسپیکٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیریشن. یہ سنسیئرٹی اور یہ اخلاص آج ہمارے اسٹوڈنٹس نالج میں کتنا پایا جاتا ہے؟ دیکھیں اخلاص تو یہ اگین ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اور بہت کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، اور یہ ایک اللہ کا ایک میں کہتا ہوں ایک بہت خوبصورت سا نظام ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ دین سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے نا، تو علم اور دین محنت اسی کی باقی رہتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے امام شافعی کا نام لیا، امام مالک کا نام لیا، امام مالک کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو ان کی مشہور کتاب ہے موطا. تو کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ موطا کیوں جمع کر کے دنیا کے سامنے لا رہے ہو، اتنی ساری موطا ہیں تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک جملہ بولا کہ ما کان للہ باقیہ، کہ جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہی باقی رہے گی یا وہی باقی رہی ہے. تو واقعتاً آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اور موطا نہیں دکھتی بلکہ سوائے امام مالک کی موطا دکھتی ہے. اور ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ علم کے بغیر کوئی بات کرنے کی، تو یہ ایک یعنی ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس کی آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اور یہی امام مالک، ان کے پاس ایک شخص آیا، کوئی تقریباً 40 سوال پوچھے، انہوں نے کوئی 15 سے 20 سوال کے جواب نہیں دیے. انہوں نے یہی کہا کہ اس کا مجھے جواب نہیں پتا. اور یہ پتہ نہیں ہم کو ایک شیم فیل کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے ہم جواب نہیں دیں گے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھے گا اور ہماری ایک جو ہے ڈس رسپیکٹ ہو جائے گی. تو یہ بھی صحیح نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ آئی ڈونٹ نو لا ادری از ہاف آف نالج، یہ آدھا علم ہے اگر آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں. یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتہ یہ آدھا علم ہے. اور جیسے کہ اماموں کی بات ہو رہی ہے تو امام ابو حنیفہ کا بھی قصہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے صرف ان کو ایک مسئلہ ان سے سیکھا تھا، اور ان کی اتنی رسپیکٹ کی تھی کہ انہوں نے بولا تھا میں اس سے کھڑے ہو کے کیوں نہ ملوں، اس کو سلام کیوں نہ کروں، کیونکہ اس نے مجھے ایک علم دیا ہے. اور وہ علم کی امپورٹنس وہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کے اندر اس بات کی تلاش تھی، اس بات کی پیاس تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اخلاص کے ساتھ، نہ کہ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے. اور یہی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے علماء کا نام دیکھتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں یا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، اور ہر دن اپنی نیت کو صاف کرنے میں لگے رہیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ گولز آپ کو دینے والا ہے، آپ خود ایکوائر نہیں کریں گے، لیکن آپ کی ججمنٹ ہوگی آپ کے اخلاص کی بیس پہ، آپ کی نیت کے بیس پر. اس میسج کے ساتھ میں آپ سے خیر بات طلب کرتا ہوں. اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.